السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ النحو کے الدرس الثامن جملہ فعلیہ کے بیان کے سبق کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف سن لیں۔ جس جملہ کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی، سمجھ لیا آپ نے، آپ کے سامنے کوئی جملہ آ گیا تو اس کا جو پہلا شروع کر رہا ہے، جو لفظ، جو کلمہ جس سے وہ جملہ شروع ہو رہا ہے، وہ اگر فعل ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ جیسے قال اللہ، اللہ نے فرمایا، تو یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ قُتِبَ صوم، اچھا یہ فعل معروف ہے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ قُتِبَ فعل مجہول ہے، صوم روزے فرض کیے گئے، تو یہ جملہ، یہ بھی فعلیہ کی مثال ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ کی مثال ہے۔ قواعد و فوائد سیکھ لیتے ہیں، اس کے قانون سیکھ لیتے ہیں۔ جس اسم ظاہر یا ضمیر کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو، اسناد کہتے ہیں نسبت کو، فعل معروف کی نسبت ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ جیسے لمع البرق، لمع فعل ہے، برق جو ہے یہ فاعل ہے۔ تو جس اسم ظاہر یا ضمیر کی طرف فعل معروف کی نسبت ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ تو بجلی کا چمکنا، بجلی کا چمکنے والا بجلی کو ٹھہرایا گیا تو بجلی کو فاعل کہا گیا، بجلی کو فاعل کہا گیا، اور بجلی کا جو چمکنا ہے، چمکنے کو فعل کہا گیا۔ تو اس کی یہ مثال دی گئی، لمع البرق، بجلی کا چمکنا، بجلی چمکی۔ تو یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، کہ اس میں پہلے کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جیسے البرق لمع ہے، اب البرق یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فعل سے شروع ہو رہا ہے؟ فعل اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے، فعل اس کے بعد ہے، تو یہ اسم کی مثال دی گئی، یہ اسم کی مثال دی گئی۔ تو اس کو اب اگر ہم جملہ بنائیں گے تو اس میں ضمیر لائیں گے، اور ضمیر لانے کے بعد پھر یہ ہمارا مبتدا بنے گا، مبتدا اور ضمیر، پھر یہ خبر بنے گی، خبر اور ضمیر مل کر جو ہے البرق سے، ہوا ضمیر اس میں آئے گی، ہوا ضمیر اور لمع، لمع خبر بنے گی، خبر اور ضمیر آپس میں مل کر پھر مبتدا سے بنیں گے، پھر جا کر یہ جملہ جو ہے پورا مکمل ہوگا۔ تو یہ جملہ اسمیہ کی مثال سمجھانے کے لیے بیچ میں آگے یعنی لکھ دی گئی، حالانکہ ہمارا سبق جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، تو ہم نے اس کو سمجھ لیا، پہلے فعل آ گیا تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو، اسناد ہو، اسناد معنی نسبت، اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ جیسے سمع، سمع الصوت، آواز سنی گئی، سننا کیا ہے؟ فعل مجہول، اور صوت آواز، ٹھیک ہے۔ تو آواز سنی گئی، یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ فعل سے شروع، یہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ اب اسی کو آگے جملہ اسمیہ کے طور پر الصوت سمع بھی لکھ دیا گیا سمجھانے کے لیے۔ تو الصوت سمع کی ترکیب کریں گے تو اس میں ضمیر لائیں گے، ضمیر پھر اس خبر سے مل کر جو ہے وہ مبتدا کی طرف آئے گی۔ تو یہ جملہ اسمیہ کا دیا گیا ہے ساتھ میں، صرف سمجھانے کے لیے کہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو، تو ہم اسی کو سمجھ لیتے ہیں، ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، فعل مجہول سے، ٹھیک ہے، یہ اس کا نائب فاعل ہو جائے گا، فعل مجہول سے شروع ہونے والا جملہ جو شروع ہو رہا ہے۔ نمبر 2، فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگا۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا، زید نے مارا، تو یہ بن سکتا ہے فاعل۔ ضرب زید، یہ نائب فاعل بن سکتا ہے، یہ فعل مجہول آ گیا۔ جس اسم کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ اب یہاں اس کو نائب فاعل کہہ دیں گے، یہ فاعل، ورنہ اس کا معنی ہوگا زید کو مار پڑی یا زید کو مارا گیا۔ اور ضرب زید، زید نے مارا، ورنہ فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب فاعل بنائیں گے۔ جیسے زید نصر، زید نصر، اب اس میں ضمیر جو آئے گی وہ فاعل بنے گی یا نائب فاعل بنے گی، تب پھر ہمارا یہ جملہ مکمل ہوگا، اور یہ جملہ کیا ہوگا؟ یہ جملہ اسمیہ بنے گا، فعلیہ نہیں بنے گا۔ نمبر 3، فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ اچھا یہ قاعدہ تو لکھ لیں، ذہن میں، دل میں، دماغ میں بٹھا لیں، فاعل
نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوں گے، پیش کے ساتھ ہوں گے، دو پیش یا ایک پیش کے ساتھ ہمیشہ یہ مرفوع ہوں گے، فاعل اور نائب فاعل۔ قاعدہ نمبر 4، فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ اس میں ظاہر ہم نے پڑھا تھا سبق، جو اسم کی اقسام ہم نے پڑھی تھیں، اس میں ظاہر اور مظہر بھی اسے کہا جاتا ہے، وہ ہم نے اس میں پڑھا تھا۔ تو اب یہ سمجھنا ہے ہم نے، فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ اور ہم نے جو پیچھے سبق پڑھا تھا اسم کی اقسام جو تھیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں ضمیر کے علاوہ باقی تمام اسما جو ہوتے ہیں وہ اس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اب یہ قاعدہ بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، چوتھا قاعدہ، کہ فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ فعل کیا ہوگا؟ واحد۔ جیسے قام ولدن، نظر آ رہا ہے، قام ولدن، لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ اب لڑکا کیا ہے؟ قام فعل ہے اور لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ لڑکا فاعل ہے اور یہ اس میں ظاہر ہے۔ یہ کیا ہے؟ فاعل۔ اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ اب اس کا فعل واحد ہے، قامہ۔ اسی طرح اگر ولدانی، دو لڑکے ہیں، تو یہ اس میں ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ جو فعل آئے گا وہ کیا ہوگا؟ واحد ہوگا۔ قامہ، فعل واحد آئے گا۔ قامہ ولدانی، دو لڑکے کھڑے ہوئے ہیں۔ اولادن، بہت سارے، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے، پھر بھی اس کے ساتھ جو فعل ہے یہ واحد آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں ظاہر ہے۔ فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے۔ لہذا قام ولدن، قام ولدانی، قام اولادن، فعل تینوں جگہوں پر واحد آ رہا ہے۔ لہذا یہ قاعدہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ اور اگر، یہ تو اس میں ظاہر کا ہم نے پڑھا، اور اگر اس میں ضمیر ہو تو فعل، یعنی فاعل یا نائب فاعل اس میں ضمیر ہو، فاعل یا نائب فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا۔ کہ اگر ضمیر واحد کی ہوگی، ضمیر واحد کی ہوگی تو فعل بھی واحد کا، ضمیر تثنیہ میں آ رہی ہوگی تو فعل بھی تثنیہ کا لائیں گے۔ ضمیر اگر جمع کی ہوگی، اس میں ضمیر جمع کی ہوگی تو پھر فعل بھی ہم جمع کا لائیں گے۔ یعنی جیسے الولد نصرا، الولدانی نصرا، تثنیہ کا لے کر آئے فعل۔ الاولاد نصروا، سب اولاد، سارے بچے۔ نصروا، جمع کی ہم جو ہے نصروا جمع کا فعل لے کر آئے، تو اس میں ضمیر کون سا لگے گا؟ ہوا، ہما، ہم، یعنی الولد نصرا ہوا، الولدانی نصرا ہما، الاولاد نصروہم۔ نمبر 5، فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو، فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو، یا اسم جمع ہو، یا جمع مکسر ہو، یہ قاعدہ ذہن نشین فرما لیں۔ کام کرنے والا یا جس پر کام کیا گیا، فاعل یا کام کرنے والا، یا کام کرنے والا جو معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، فاعل، نائب فاعل مؤنث لفظی ہو، یا اسم جمع ہو،
या जमा मुकस्सर हो तो फ़ेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह से ला सकते हैं। जैसे तला शम्सुन, नसर कौमुन, जा रिजालुन। अब यहाँ इस मुअन्नस समाई के साथ ये मुज़क्कर का सीगा लगा हुआ है, इसमें जमा है कौमुन। कौमुन इसमें जमा कौन सा इसम होता है? वो लफ्ज़, वो कलिमा जो जमा का माना दे वो इसमें जमा कहलाता है। जैसे राहतुन हमने पढ़ा था, कौमुन। तो ये तीनों मुज़क्कर के यहाँ दिए हुए हैं, हम इसको मुअन्नस के भी लगा सकते हैं। यानी अगर मुअन्नस लफ्ज़ी हो फ़ाइल या नायब फ़ाइल, या इसमें जमा हो या जमा मुकस्सर का हो, तो फ़ेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह से ला सकते हैं। यानी तालाअत शम्सु ये भी लगा सकते हैं, तालाअत लगा सकते हैं, नसरत लगा सकते हैं, नसरत कौमुन। जाअत लगा सकते हैं, जाअत। ठीक है, तीनों लगा सकते हैं। यानी दोनों मुज़क्कर भी लगा सकते हैं, ये मुज़क्कर लगे हुए हैं, मुअन्नस भी लगा सकते हैं। कब? जब फ़ाइल या नायब फ़ाइल मुअन्नस लफ्ज़ी हो, इसमें जमा हो या जमा मुकस्सर हो। कायदा नंबर 6, मफ़ऊल अमूमन फ़ेल और फ़ाइल के बाद आता है। मफ़ऊल फ़ेल और फ़ाइल के बाद आता है। जैसे अकला ज़ैदुन खुब्ज़न, ज़ैद ने नान खाया। तो ये मफ़ऊल है जो खाया गया, जिस पर काम हुआ वो मफ़ऊल होता है। तो ये मफ़ऊल है, तो ये फ़ेल और फ़ाइल के बाद आ रहा है। तो मफ़ऊल अमूमन फ़ेल और फ़ाइल के बाद आता है। जैसे मिसाल के तौर पर अकला ज़ैदुन खुब्ज़न। और कभी इनसे पहले भी आ जाता है, जैसे खुब्ज़न अकला ज़ैदुन। लेकिन फ़ाइल कभी फ़ेल से पहले नहीं आ सकता। फ़ाइल कभी फ़ेल से पहले नहीं आ सकता। नंबर 7, फ़ाइल और नायब फ़ाइल कभी मुदाफ़ या कभी मौसूफ़ भी होता है। क्या होता है? मुदाफ़, कभी मौसूफ़ भी होता है। जैसे दरबा वालदुन, दरबा वालदु ज़ैदिन। वालदु यहाँ पर मुदाफ़ है, ज़ैद का बेटा। वालदु ज़ैदिन, ज़ैद का बेटा, ज़ैद के बेटे ने मारा। दरबा वालदु ज़ैदिन, ज़ैद के बेटे ने मारा। तो यहाँ मुदाफ़ आ गया। तो ये कायदा भी याद रखना है, फ़ाइल और नायब फ़ाइल कभी मुदाफ़ या मौसूफ़ भी होता है। अब हमने जुमला फ़ेलिया में कुछ कायदे याद किए हैं, कुछ कवानीन याद किए हैं कि फ़ेल और फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होते हैं। फ़ाइल और नायब फ़ाइल, माफ़ कीजिएगा, फ़ाइल और नायब फ़ाइल, एक कायदा हमने ये पढ़ा कि हमेशा ये मरफ़ू होंगे। दूसरा हमने ये पढ़ा कि फ़ाइल या नायब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो इसके साथ फ़ेल वाहिद आएगा, इसमें ज़मीर हो तो फिर जो ज़मीर होगी उसके मुताबिक फ़ेल आएगा। ज़मीर वाहिद की तो फ़ेल भी वाहिद, ज़मीर जमा की आएगी उसमें तो फ़ेल भी जमा का लाएंगे, तस्निया की होगी तो तस्निया का फ़ेल लाएंगे। एक और कायदा हमने पढ़ा, फ़ाइल या नायब फ़ाइल मुअन्नस लफ्ज़ी या इसमें जमा या जमा मुकस्सर हो तो फ़ेल फिर मुज़क्कर मुअन्नस दोनों तरह से ला सकते हैं। मफ़ऊल अमूमन फ़ेल और फ़ाइल के बाद आता है, ये भी हमने पढ़ा कि फ़ाइल कभी फ़ेल से पहले नहीं आता। एक कायदा ये भी पढ़ा हमने इस सबक में कि फ़ाइल और नायब फ़ाइल कभी मुदाफ़ और कभी मौसूफ़ भी होते हैं। अब आते हैं तमरीन की तरफ। तमरीन नंबर 1, जुमला फ़ेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जिसका पहला जुज़ यानी जिसका पहला कलिमा फ़ेल हो। तो ये तमरीन आप पहली दूसरी तमरीन तो आप यहाँ से पीछे सबक में से देखकर हल कर सकते हैं। हम आते हैं तमरीन नंबर 3 की तरफ ताकि सबक
ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ تمرین نمبر 3، الف جزیہ اس کا، درج ذیل جملوں میں فاعل اور نائب الفاعل الگ الگ کیجئے۔ اب اس میں آپ کو جملے نظر آ رہے ہیں، فعل سے ہی شروع ہو رہے ہیں، فعلیہ جملے ہی ہیں۔ یہ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہاں جملہ اسمیہ کوئی جو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ جملہ اسمیہ بھی آ گیا تو بھی آپ نے فاعل اور نائب فاعل کو تلاش کرنا ہے۔ جملہ اسمیہ بھی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہے، اس جو یہ مجموعہ ہمیں دیا گیا، درج ذیل جملے دیے گئے، ٹھیک ہے۔ قُرِئَ القرآن، قرآن پڑھا گیا، قرآن پڑھا گیا۔ اب اس میں قُرِئَ کیا ہے؟ قُرِئَ پڑھا گیا، کام ہوا، یہ فعل ہے کون سا فعل؟ یہ قُرِئَ کس وزن پر ہے؟ فُعِلَ کے وزن پر، اور مجہول کا صرف ایک ہی وزن ہے، کون سا؟ فُعِلَ۔ تو یہ قُرِئَ کیا، کون سا قُرِئَ کون سا فعل ہے؟ فعل مجہول۔ القرآن جو ہے یہ فاعل ہے، اور ہم نے ان جملوں میں سے فاعل نائب فاعل تلاش کرنے ہیں، نائب فاعل ہے، یہ نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ جس اسم کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ یہ فعل مجہول، یہ نائب فاعل۔ دوسرے کی طرف آتے ہیں، اللہ لا یظلم الناس، اللہ لا یظلم الناس، اللہ اسم جلالت ہے، اسم ہے، لا نفی کے لیے ہے، یظلم ظلم نہیں کرتا، یظلم فعل مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یضرب کی طرح، یظلم وہ ظلم نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، لا یظلم نہیں ظلم کرتا، ناسا لوگوں پر، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب اس کی اگر ترکیب کریں ہم تو اللہ اسم، لا نفی کے لیے ہے، یظلم یعنی منفی کے لیے، یظلم وہ ظلم نہیں کرتا، یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر آئے گی جو اسم کی طرف لوٹے گی، اللہ کی طرف، اور ناس جو ہے لوگ، یہ ناسا مفعول ہے، تو مفعول ناس، یظلم فعل، اللہ فاعل، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ فاعل، معاف کیجیے گا، اللہ لا یظلم الناس، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ اسم ہے، لا منفی کے لیے، یظلم فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر جو لوٹے گی فاعل کی طرف، یعنی اس میں اللہ کی طرف، تو اللہ فاعل، اور یوں یہ جملہ مکمل ہوگا، اور ناس جو ہے یہ مفعول ہوگا۔ یہ اس جملے میں ہم نے فاعل تلاش کرنا تھا، تو یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ فعل ہے۔ تیسرا، کتب الصیام، کتب الصیام روزے فرض کیے گئے۔ کتبہ کیا ہے؟ فعل، کون سا فعل؟ فعل مجہول، صیام نائب الفاعل، فعل مجہول کی طرف نسبت ہوگی تو نائب الفاعل ہوگا، یہ نائب فاعل ہے۔ ہم نے فاعل اور نائب فاعل پہچاننے ہیں، فی الحال وہ پہچانتے چلیں۔ خلقت النار،
खुलिकत, असल में ये था खुलिकत, ता साकिन था, और एक कायदा है अस्साकिनु इदा इदा हुरिका हुरिका बिलकस्र, के साकिन को जब भी हरकत देनी हो तो ज़ेर के साथ हरकत दो। तो खुलिकत, ता साकिन जो है इसको ज़ेर के साथ हरकत देकर खुलिकत नारू बना देंगे। और ये खुलिकत जो है फ़ेल मजहूल होगा। नार जो है वो इसका नाइबुल फ़ाइल बनेगा। ठीक है, इसकी भी पहचान आप जहन नशीन फरमा लें। और इसकी जो एक जुमला है, मुझे याद नहीं पड़ रहा, जहन में आ रहा है। हाँ, मा दाहिका मिकाइलु, मा दाहिका मिकाइलु मुंदु खुलिकतिन नार, मिकाइल कभी नहीं हंसे जब से जहन्नम को बनाया गया, जब से दोज़ख को बनाया गया तो मिकाइल कभी नहीं हंसे। तो ये मुमकिन है वहाँ से लिया गया हो, मा दाहिका मिकाइलु मुंदु खुलिकतिन नार। अगले जुमले की तरफ आते हैं, फ़ाइल और नायब फ़ाइल तलाश करते हैं। अस्सदक़तु तदफ़उल बलाअ, सदका बला को दूर करता है। सदका बला को दूर करता है। सदका क्या है? ये इस्म है। तदफ़उ फ़ेल है, इसमें हिया ज़मीर आएगी। ठीक है, अस्सदक़तुन ये मुअन्नस है ना, तो ज़मीर भी हिया लगेगी, होवा नहीं लगेगी, इसमें मुअन्नस इसके मुताबिक आएगी। और हिया ज़मीर जो है फ़ाइल बनेगी, इसकी हिया ज़मीर फ़ाइल बनेगी। और बला जो है ये मफ़ऊल, बला मफ़ऊल बनेगा। लुइना अब्दुद्दीनार, लानत की गई दीनार के बंदे, दीनार के ग़ुलाम, दीनार के चाहने वाले, दीनार के नौकर, दीनार के ग़ुलाम पर लानत की गई। लुइना अब्दुद्दीनार, तो लुइना फ़ेल मजहूल, अब्द जो है ये इसको फिर मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह बना लेंगे। अब्दुद्दीनार, अब्द मुदाफ़ बनेगा, दीनार जो है मुदाफ़ इलैह बनेगा। मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह मिलकर जो है वो लुइना का नाइबुल फ़ाइल बनेंगे, लुइना के नाइबुल फ़ाइल कहलाएंगे। तो इससे भी नाइबुल फ़ाइल तलाश कर लिया। ला यगुल्लु मुमिनुन, ला यगुल्लु, ला यगुल्लु मुमिनुन, ला यगुल्लु मोमिन धोखा नहीं देता। इसका तरकीब ला तो नफ़ी का है, यगुल्लु फ़ेल मनफ़ी, और मुमिनुन ला यगुल्लु, ला के साथ ही ला यगुल्लु फ़ेल मनफ़ी, मुमिनुन इसका फ़ाइल बनेगा। हदीस है ये, मोमिन धोखा नहीं देता। नंबर 8 से फ़ाइल और नायब फ़ाइल तलाश करते हैं। अच्छा, 7 ही हैं, पूरे हो गए। बाजुज़िये की तरफ दर्ज झैल जुमलों में गलती की निशानदही फरमाइए। चलें जी, यहाँ से जुमले अगर गलत लिखे हुए हैं तो इनको दुरुस्त कीजिए। दुरुस्त करना है। नंबर 1, नसरा राजुलानी, क्या है? नसरा राजुलानी, तो अलिफ इसके साथ यानी कौन सा सीगा लगा हुआ है? तस्निया का। क्या लगा हुआ है? तस्निया का सीगा लगा हुआ है। तो तस्निया का हमने लगाना है, यहाँ पर नहीं लगेगा। नसरा राजुलानी, वाहिद लेकर आएंगे, फ़ेल इसका वाहिद लेकर आएंगे। ठीक है, फ़ेल वाहिद लेकर आएंगे इसके साथ, इसमें ज़ाहिर। अच्छा, दूसरा है अस्सारिक़ानी फ़र्रा, चोर भागे। तो अस्सारिक़ानी के साथ फ़र्रा तस्निया का सीगा लगाएंगे, फ़र्रा। फ़ाइल इसमें ज़मीर हो, फ़ाइल कायदा हमने पढ़ा था, फ़ाइल इसमें ज़मीर हो तो फ़ेल उसके मर्जे के मुताबिक आएगी। तो फ़ाइल अस्सारिक़ानी, इसमें ज़मीर है, तो फ़र्रा अलिफ बढ़ाकर तस्निया के सीगे के साथ इसके मर्जे के मुताबिक लाएंगे तो जुमला सही होगा। तो ये जुमला कैसे सही होगा? अस्सारिक़ानी
فرا. تیسرا ہے جالسا والا دن. جالسا والا دن، تو جالسا بیٹھا ہے، والا دن لڑکا. تو اب اس خبر کے لیے جو اسم ہے یعنی فاعل ہے، والا دن فاعل ہے، یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، یہاں پر دو زیر کے ساتھ ہے، تو اس کو ہم مرفوع بنا دیں گے تو جملہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوں گے. تو جالسا فعل ہے، والا دن فاعل، تو یہ فاعل دن کے ساتھ غلط ہے، دن دو پیش لگا کر اس کو حالت رفع میں لے آئے تو جملہ صحیح ہو جائے گا، جالسا والا دن. چوتھا نصرہ ضعیفاً. نصرہ ضعیفاً، تو ضعیفاً ہے، فاعل ہے، تو فاعل تو مرفوع ہوتا ہے. اچھا، ضعیفاً ہے کون سا فاعل؟ نائب الفاعل ہے. ضعیفاً فاعل ہو یا نائب فاعل ہو، دونوں مرفوع ہوں گے، ٹھیک ہے. تو نصرہ ضعیفاً. پانچواں سمن النساء. سمن النساء، نساء کس کی جمع ہے؟ امرأتن کی. عورتوں نے روزہ رکھا. سمن کیا ہے؟ سمن جمع ہے، تو جمع نہیں بلکہ ہم اس کے ساتھ واحد کی جو ہے وہ خبر لگائیں گے، کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس کا فعل واحد آئے گا. تو یہ جو فعل ہے سمنا جو فعل ہے اس کو ہم واحد لے کر آتے ہیں. سامتن، سامتن، سامتن نساء، سامتن نساء، سامت النساء، عورتوں نے روزہ رکھا. اس کا فعل واحد لگا کر نمبر 6 المسلمون جاء. المسلمون جاء کے ساتھ واو پیش لگا کر اس کو یعنی اس کے مطابق جمع کا کر دیں، جاءو المسلمون جاءو، تو یہ جملہ درست ہو جائے گا، کیونکہ فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل اس کے مرجع کے مطابق آتا ہے. آگے ہے خلقت الملائکۃ. خلقت الملائکۃ من نور، تو ملائکتا ہے، اس کو حالت رفع میں لے جائیں، خلقت الملائکۃ، تو جملہ صحیح ہو جائے گا، خلقت الملائکۃ من نور. تا پر پیش لگا دیں، زبر لگا ہوا ہے تو یہ جملہ میں غلطی ہے. درج ذیل اسماء سے پہلے اور ان کے بعد مناسب فعل لائیے. الغلام. الغلام، اب اچھا یہ جملے بنانے ہیں. درج ذیل اسماء یہ اسماء ہیں، ان سے پہلے یا ان کے بعد میں کوئی مناسب فعل لگا کر جملے بنانے ہیں. پہلا کیا ہے؟ الغلام، تو اس کے ساتھ فعل مجہول لگا دیں، ضرب الغلام، غلام مارا گیا، یا جاء الغلام، غلام آئے، اور یہ اس میں ظاہر ہے تو اس کے مطابق ہی جو ہے اس کے ساتھ فعل آئے گا. اگلا کون سا ہے؟ المسلمات. آپ لگائیں اس کے ساتھ کون سا فعل آئے گا؟ المسلمات. شربت المسلمات لگا دیں، مسلمان عورتوں نے پیا، یا جاءت، جاءت مسلمات، جاءت مسلمات.
آگے ہے الرجالو، الرجالو کو جملہ بنائیں، مرد آئے، مرد بیٹھے، مرد کھڑے ہوئے، مرد جا رہے ہیں، مرد چلے گئے، یا اکل الرجالو، اکل الرجالو، اکل الرجالو کا جب کریں گے تو یہ مردوں نے کھایا، معنی کریں گے مردوں نے کھایا، تو یہ ہمارا جملہ بن جائے گا۔ یہ جمع مکسر ہے تو اس کے لیے فعل ہم واحد لگا رہے ہیں، اکل الرجال۔ الصدیقانی، دو دوست، ذهب الصدیقانی، دو دوست گئے، ذهبا گئے، یا جاء الصدیقانی، دو دوست آئے۔ اگلا جملہ الرہط، یہ اسم جمع کا ہے، اگلا جو لفظ ہے کلمہ ہے الرہط، اسم جمع ہے، تو اسم جمع اگر ہو، فاعل یا نائب فاعل مؤنث سے لفظی ہو، یا اسم جمع ہو یا جمع مکسر ہو، تو فعل کو مذکر مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں۔ تو اب یہ اسم جمع کا آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا لگانا چاہ رہے ہیں آپ؟ لگائیے اس کے ساتھ رجع الرہط لگا دیں، جماعت واپس آ گئی، لوٹ آئی۔ اچھا جی، آخری ہے الانہار، نہروں کی جمع ہے، نہر کی جمع ہے انہار، تو یہ جمع مکسر ہے، اس کے ساتھ واحد لے کر آئے تجری، تجری الانہار، نہریں جاری ہیں، نہریں جاری، تجری لگا دیں، جملہ بن جائے گا آپ کا۔ الخمر، شراب، حرمت الخمر لگا دیجئے، جملہ آپ کا بن جائے گا حرمت حرامیم تا حرمت الخمر، شراب حرام کی گئی، حرمت کی گئی، شراب حرام کی گئی۔ آپ کا آج جملہ فعلیہ کا سبق مکمل ہوا، اسے لکھ لیجئے، یاد کیجئے، جو باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں تو سوال کر کے پوچھ لیجئے گا۔